پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ۔ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں، نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے۔ وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات، پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجہ ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے، یہ سنا ہے، روایات بھی، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روضہ ہے اس روضے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روضے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے، اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خیر یہ بات الگ ہے، تعزیہ کا۔ رہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی، مجھے کوئی سمجھا دے۔ میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔ پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے، میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں، کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے، کوئی تلوار اٹھا کر کے دکھا۔ تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم، بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھیں، اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا، گانے باجے ڈھول تاشے اور طرح طرح کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا۔ شروع کس لیے ہوا ہوگا معلوم نہیں، پہنچا کس کام کے لیے بہت دور چلا گیا۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے، ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے، انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا، نہیں کریں گے۔ ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولا حسین کے روضے کی شکل بناؤ، ہر گھر میں بنا کر کے رکھو، یاد کے لیے اچھا، اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روضہ ہے۔ ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روضہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا، رکھو۔ آپ پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے ہو بناؤ، اس میں حرج نہیں۔ ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے، میں اس کا مخالف ہوں۔ خیر بات آئی، بند ہو گئی، لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے؟ چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں لیکن بچے ویسے ہی ناچ رہے ہیں، ہاتھ ایسے لمبے کر کے
خود پنجا بن گئے اور ناچتے ہیں. تو میں اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کرتے تھے, حکم آیا ان کے قتل کا, قتل بھی ہوئے, بچھڑا بھی مار دیا گیا, لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچھڑے کی محبت گئی نہیں تھی. وہی ذکر آج کی آیت میں نے پڑھا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات, پھر یہ بچھڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں تھیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے, پی گئے ہیں بچڑے کو, اتنی محبت تھی. جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھی. تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو, کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمراہیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوکے لگاتی رہتی ہیں. برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم, من شر الشیطان الرجیم. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے. تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے, گمراہی کی طرف لانا چاہتا ہے. وہ خرابیاں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے ایک بار اور چلا جاؤ. اس کے لیے کثرت سے یہ پڑھا کریں. جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. آج ہی صبح گناہ سے توبہ کیا, سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ, لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آیا ایک بار اور کر لوں. میں بتا رہا ہوں فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود, پھر مجھے لا رہا ہے وسوسے, میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارتوں سے. عزیزان گرامی وقار, یہ چیز زندگی میں بھی ہو رہی ہے, ہمارے زندگی میں بھی. بنی اسرائیل نے وہاں پر دو معاملات تھے. ایک طرف ہارون علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اور اس کی بڑی طاقت ہے, نہیں مان رہے تھے ان کی بات. کس کی طرف گئے؟ وہ سامری کی طرف, کیونکہ وہ دکھا رہا تھا, بچڑے کو بولنے کے قابل بنا کر کے لوگوں کے سامنے لائیو دکھا رہا تھا, اس کی طرف چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لائیو دکھنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی. ایمان کو اپنے سنبھالو. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں, ان قریب دجال کے زمانے کا آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے. دجال کے آنے کا زمانہ ان قریب ہے. وہ اس سے بھی بڑے چمتکار دکھائے گا, تب آپ کیا کریں گے؟ اسے خدا کہہ دیں گے. وہ زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا, بارش برسا کر دکھائے گا, کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا. یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ڈاواڈول ہو جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ایمان اتنا مضبوط رکھو. میں نے اللہ کو دیکھا نہیں, اللہ ہے, اور میرے نبی نے فرمایا وہ ایک ہے, میں ایک ہی خدا مانتا ہوں, اور اس سب سے بڑا طاقت والا ہے وہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں. یہ عقیدے ایسے ہیں جو غائبانہ طور پر تمہیں کوئی بھی طاقت ہلا نہ سکے. تھوڑی سی گولیاں تمہیں پریشان نہ کریں. تمہارے بچوں کی بیماری میں کسی نے اگر ہاتھ رکھ کر کے صحیح کر دیا تو اس کی طرف یہ نہ سمجھ لو کہ یہی سب سے بڑا شفا خانہ ہے. نہ, شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے. اب یہاں بات جو چل رہی تھی بچھڑے کی, اس میں اور ایک بات, دو چیزیں میں نے ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا گیپ تھا یہ قوم میں گمراہی پیدا کر دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ قوم کی عادت یہ ہے کہ وہ چمتکار کو دیکھ کر کے فوراً گرویدہ ہو جاتی ہے. ایسا آپ نہ کریں, آپ نہ کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب عالم دین یہ کہہ دے کہ آپ فلاں عمل کریں آپ کو جنت ملے گی, آپ یہ سوال نہ کریں ابھی دکھاؤ کیسی ہے جنت. یہ تو بنی اسرائیل کا سوال ہوا. آپ یہ کہیں ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں, میری موت کے بعد تو جنت ملے گی انشاءاللہ. ایمان والے کی یہ عادت ہونی چاہیے. صحابہ نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا حضور آپ جنت کے تذکرے اتنے کرتے ہیں, ایسی ہے ویسی ہے, کبھی دکھاتے نہیں آپ؟ نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یقین تھا اگر نبی نے فرمایا تو ملے گی ضرور. ہر ایمان والے کے بھی یہی عقیدہ ہو. تیسری ایک بہت بڑی چیز اس کے اندر جو ملتی ہے,
سامری نے بچڑے کو بولنے کے قابل کیسے بنایا تھا؟ واقعہ میں نے بتایا، جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھایا تھا اس نے، اور وہ لا کر بچڑے کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ بچڑا کون سا؟ میٹل کا، سونے چاندی سے پگھلایا ہوا، اور بولنے لگا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، یہاں جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں اتنی تاثیر ہے کہ میٹل کا بچڑا بول سکتا ہے، تو خاک پائے رسول میں کتنی طاقت ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں قدم رکھیں، کیا اس میں تاثیر نہیں ہو سکتی؟ اسی لیے تو مدینے کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ خاک شفا کا مطلب ہے شفا دینے والی مٹی۔ یہ مٹی میں شفا کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ قدم رسول اللہ کے پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک بے جان چیز کو بولنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے، تو جو گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی تبرک انہیں دے دیا جائے تو انشاءاللہ ان کی زبان بھی کھل جائے گی، زبان کھل سکتی۔ بے جان بچڑا بول سکتا ہے، تو جس کو آلریڈی زبان ہے، تتلاتا ہے، ہکلاتا ہے، منہ مبارک کا پانی پلایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل جو بھی تبرک ملے اسے پیش کیا جائے، میرا یقین ہے انشاءاللہ اللہ اسے اس کی برکت سے شفا ضرور عطا کرے گا۔ یہ چیزیں تھی بچڑے کی۔ یہ جو بچڑے کا تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اب ایک چوتھی بات، لوگ ایسی پوجا میں لگ گئے اس بچڑے کی کہ چھوڑتے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تب بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اچھا، لوگوں کو قتل کیا گیا، پورے نہیں مرے، دن بھر قتل عام اتنا ہوا کہ وہ ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف فرمائی، کیا اب ان کو چھوڑ دیا جائے؟ تو جو بچے تھے توبہ کر چکے تھے، سچے ایمان والے تھے، لیکن کئی سالوں تک وہ محبت ان کے دل سے جاتی نہیں تھی بچڑے کی، چونکہ وہ بار بار دیکھ رہے تھے بچڑا جو بھی بولتا ہوگا وہ دماغ میں بار بار آ جاتی تھی۔ تذکرہ کرتے کرتے اچانک بچڑے کی بات کر جاتے تھے، کہہ رہے وہ بچڑا تو ہمارا ایسا تھا، بچڑا تو ویسا تھا۔ تو کچھ یادیں جلدی جاتی نہیں ہیں، تو گمراہی کی یادیں نکالنا یہ بہت اہم کام ہے۔ مثال کے طور پر برسوں پہلے آپ کوئی غلط کام کر رہے تھے، اب چھوڑ کر کے توبہ کر کے آ چکے ہیں، تو اب یہاں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ میں خیال بھی نہ آئے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو جب تک وہ پورا نہیں نکالو گے آپ ایمان کے کمال کے درجے کو نہیں پہنچو۔ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں کچھ حکم دے دیں، ہم باہر سے آتے ہیں، بیچ میں ہمارے اور آپ کے ایک دوسرا دشمن قبیلہ ہے، ہم آ نہیں سکتے ہر بار، بس وہ 4 مہینے ہیں جس میں جنگ حرام ہے، اس میں ہم آتے ہیں آپ کے پاس۔ تو حضور نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا، نماز کا، روزے کا، مال غنیمت کا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا، اور ایک حدیث میں حج کا۔ اور پھر فرمایا میں 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، 4 چیزیں کبھی مت کرنا۔ وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ نقیر، دبا، حنتم، مزیفت۔ یہ چیزیں 4 پیالوں کے نام حضور نے گنائے۔ کدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے گول ہوتا ہے، اندر کا مغز نکالیں تو کھٹوری بن جاتا ہے، اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے۔ لکڑی کا گلاس بناتے تھے، لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے ایک گلاس بن جاتا، اس میں شراب رکھتے تھے۔ یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں، نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا۔ حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ پیالہ، لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگڑ سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کر دو۔ شراب کی بات نہیں ہے اس میں، پیالے ختم کرو، پیالے توڑو۔ گئے انہوں نے پیالے توڑ دیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں، لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے،
جس میں شراب پیتے تھے. وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں گے وہ شراب یاد آئے گی, اس میں ایسا پیتے تھے ہم. یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے. آپ ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا, مار دیا گیا, لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے. ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا, جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے. اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں.